نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، معلمات، انتظامیہ، والدین اور مدنی ہائی اسکول جوگیشوری ممبئی کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم آزادی ہے اور آج ہم یوم آزادی کی تقریبات منا رہے ہیں۔ اس ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں۔ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا تھا اور یہ 74ویں تقریب ہم منا رہے ہیں۔ یہ ملک جو آزاد ہوا تھا وہ انگریزوں کی غلامی سے، انہوں نے جو ہندوستان کے عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے اور دیگر اقوام کے لیے جو اس ملک میں تھے، ان کے لیے انہوں نے جو کالے قانون بنائے تھے، اس ملک کو جو انہوں نے غلام بنایا تھا اور اس ملک کو انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ کے جو قبضہ کیا تھا، اس ملک کی پوری دولت کو اپنے ملک برطانیہ انہوں نے منتقل کر لیا تھا۔ یہ وہ انگریز تھے جو تاجر کی شکل میں آئے تھے ہندوستان اور مغل بادشاہ سے تجارت کی اجازت مانگی تھی، لیکن جب عالمگیر اورنگزیب کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد اس نسل میں، مغلیہ خاندان کی نسل میں آپسی اختلاف شروع ہو گیا۔ اقتدار کی لالچ میں، اس کی طمع میں پورا خاندان آپس میں قتل و غارت گری کا شکار ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی اس خاندان کا صبح میں بادشاہ ہوتا تھا اور شام میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ شاہ عالم کا دور تھا۔ شاہ عالم کے دور میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ انہوں نے شاہ عالم بادشاہ کی حکومت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ پالم جو ہے وہ دہلی کے اطراف میں ایک علاقہ ہے اور بہت دنوں تک ادھر ایئرپورٹ تھا، اس کا نام پالم ایئرپورٹ نام رکھا گیا تھا، جس کا نام تبدیل کر دیا گیا بعد میں اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے نام سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا حضرت کا کہ وہ پورے ملک پہ انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے اور یہ مغل بادشاہ شاہ عالم جو ہے وہ صرف نام کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت صرف دہلی سے پالم یعنی مطلب دہلی پہ ہے۔ بادشاہ تو ہے لیکن اختیار نام کی کوئی چیز نہیں، طاقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعد میں جو یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ وظیفہ خوار بن گئے انگریزوں کے، یعنی انگریز ان کی مدد کرتے تھے، مالی مدد، وہ صرف نام کے بادشاہ تھے۔ اور یہی حال پورے ملک کا ہو گیا۔ پورے ملک میں جتنے بھی راجہ نواب تھے وہ زیر تسلط تھے انگریزوں کے، ان کا ایک ریزیڈنٹ رہتا تھا وہاں پہ اور وہ یہ نواب، یہ راجہ ٹیکس دے کر انگریزوں کو اپنی جان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ تھا ملک کا حال۔ سب سے پہلے جو پہلا عالم دین ہے جس نے اس کے لیے کوشش کی وہ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید اپنے شاگرد اور سید احمد شہید کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا کیا انہوں نے، اور ان علماء نے، ان کے رفقا نے ملک میں کہ ایک علاقے پشاور جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے اس وقت، اور اس وقت وہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا، وہاں پہ مورچہ کھولا۔ اس زمانے میں لاہور پہ سکھوں کی حکومت تھی۔ لاہور کا راجہ تھا راجہ رنجیت سنگھ، اور لاہور سے قریب تھا پشاور۔ تو یہ راجہ رنجیت سنگھ کی فوج، سکھوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا تھا اس علاقے میں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے
حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید، انہوں نے مقصد تو ان کا پشاور جانے کا یہ تھا، مورچہ سنبھالنے کا یہ تھا کہ بھئی انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، جہاد کرنی ہے اور اس ملک کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن سکھوں کا معاملہ سامنے آ گیا، وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ علماء اور ان کے جو ساتھ میں ان کے رفقا تھے، انہوں نے جہاد کیا سکھوں کے خلاف، لیکن بہت ہی بے جگری سے لڑے، اور وہ شہید ہو گئے، اور ایک طرح سے بظاہر یہ تحریک وہاں پہ ناکام ہو گئی، جس کو تحریک سیدین کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں۔ بہرحال علماء نے شروع سے ہی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان کے جو عوام ہیں، ہندو مسلمان، سبوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، جہاد کیا، لیکن چونکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں نے حکومت کو قبضہ کرنے کے لیے، ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو، مسلم بادشاہوں کو، مسلم نوابوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا، اور بات پھر 1857 تک پہنچتی ہے۔ آخری مغل بادشاہ جو نام کا تھا، وزیر فخار تھا انگریزوں کا، اس کے ماتحت ہندوستان کے جو ہندو تھے، مسلمان تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف ان کے ماتحت بغاوت کی، لیکن وہ بغاوت بھی ناکام ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں انگریزوں نے مسلمانوں سے وہ انتقام لیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دہلی سے لاہور تک کون ایسا درخت نہیں تھا جس میں کسی عالم کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں گیا تھا۔ یہ ملک جو آزاد ہوا ہے ایسے نہیں آزاد ہو گیا، کسی نے تشت میں ہندوستان کو سجا کے نہیں دیا ہے، وہاں پہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، لاکھوں ہندوؤں کا قتل عام ہوا ہے، علماء نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ریشمی رومال دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے افغانستان کے بادشاہ کو خط لکھا تھا ریشمی کپڑے پہ، اور وہ راز فاش ہو گیا، انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، مالٹا میں کالا پانی میں ان کو ڈال دیا، عرصے دراز تک وہ کالا پانی میں رہے۔ تو یہ ہے علماء نے انگریزوں کے جڑ کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری تحریکیں چلائیں، اور یہاں مقابلہ انگریزوں کا مسلمانوں سے تھا، تو مسلمان زیادہ ٹارگٹ ہو رہے تھے، اور مسلمان بھی انگریزوں کو ختم کرنے کے لیے، انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے بہت ساری جدوجہد کر رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاذ محترم حضرت شیخ الہند کا شانہ بشانہ ساتھ دیا، قدم سے قدم ملا کے انگریزوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کی۔ انگریزوں نے ان علماء سے کہا کہ ہماری حکومت کی حمایت کرو، ہماری حکومت کی حمایت میں فتوے دو، لیکن ان علماء نے اذیت سہنا برداشت کیا، کالا پانی میں جانا برداشت کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ ہے علماء کا کارنامہ۔ اور اس طرح سارے ہندوستان کے سارے عوام، ہندو مسلمان، مسلم علماء کرام کی جد و جہد سے یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا۔ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ واقعہ پیش آ گیا کہ یہ ملک تقسیم ہو گیا ہندو اور مسلمانوں میں، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان پاکستان چلے گئے، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہی رہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی زندگی کے اکثر اوقات جیل میں گزارے، حضرت مولانا حضرت موہانی، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، ان تمام علماء نے اپنی پوری زندگی جیل میں گزاری ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے،
یہ لوگ پاکستان نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہندوستان میں ہی رہیں گے، اور ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو اسلامی نشانیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم ہندوستان میں ہی رہیں گے۔ اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بڑے مدارس، اسلامی مدارس، اس کے جو مراکز ہیں وہ سب ہندوستان میں، ان کے جو سرپرستان ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، سب ہندوستان میں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ یہ ہے کہ گجرات میں شدھی تحریک شروع ہوئی تھی۔ شدھی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں بنانے کی تحریک چل رہی تھی پالنپور اور اس کے علاقے میں۔ تو جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، وہ دیوبند میں تھے، کہ یہ اس طرح کی تحریک گجرات میں چل رہی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ خیمہ ڈال دیا، اور انہوں نے جو شدید تحریک چلا رہے تھے ان کے خلاف تحریک چلائی، اور اس علاقے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان مسلمانوں کی حفاظت کی، ان کے ساتھ کھڑے رہے وہ۔ اور اس وقت کی جو حکومت تھی، اس حکومت سے انہوں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ آج پالنپور کا علاقہ ان کی محنت، ان کی قربانیوں کو اس علاقے جو مسلمان ہیں آج تک یاد کر رہے ہیں، یاد رکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو مومن نگر میں روڈ ہے، مولانا اسد مدنی روڈ، اور اس کالونی میں ایک بلڈنگ ہے الحسین، اور آپ کے اسکول کا نام جو ہے مدنی ہائی اسکول، اسی عالم دین مجاہد آزادی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہے مدنی ہائی اسکول۔ بچوں، یہ تاریخ کو یاد کرنا پڑے گا، آپ کے کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اسکول کا نام جو مدنی کا لفظ جو آیا ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اس اسکول کے بانیوں نے، انتظامیہ نے، جو پالنپور کے رہنے والے تھے، وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کے نام پہ یہ اسکول کا نام رکھا گیا۔ بہرحال اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے امت مسلمہ کے قائدین، علماء کرام، دانشوروں نے جو جد و جہد کی ہے وہ دوسری قوموں سے کم نہیں کی ہے، بلکہ دوسری قوموں سے زیادہ کیا ہے۔ آج اگر ہندوستان میں ان کا نام نہ لیا جائے، نصابی کتابوں سے ان کا نام ہٹایا جائے، مادری زبان سے اردو زبان کا نام ختم کیا جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں کو، علماء کرام کی شہادتوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آج آزادی کی تقریب منا رہے ہیں ہم، جس مقصد کے ساتھ ہمیں آزادی ملی تھی۔ اس ملک میں اس آزادی کے خلاف تحریکیں اٹھ رہی ہیں، یہاں کے عوام کو غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو یہاں کے دانشور قائدین ہیں اور یہاں کے جو بیدار قومیں ہیں، یہ غلام بنانے کی جو تحریک ہندوستان میں چل رہی ہے جن لوگوں کی جانب سے، جس طرح انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی، ان کے خلاف جہاد کیا تھا، آج جو ہندوستان کے قومی اتحاد کے خلاف، قومی یکجہتی کے خلاف جو عناصر تحریک چلا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی تحریک چلے گی۔ جس طرح انگریزوں کے خلاف ہمارے آباء و اجداد نے لڑائی لڑی تھی، آج کی وہ تحریک جو ہندوستان کے عوام کو غلام بنانی چاہتی ہے، اس کے خلاف بھی جد و جہد ہوگا اور شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں ہندوستان کو بچانا ہے۔ ہم نے انگریزوں سے جو ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، تو ایسا ہی نہیں کہ ہندوستان میں کچھ بھی ہوتا رہے، ظلم و ستم ہوتا رہے عوام پہ، کالے قانون پاس ہوتے رہے جس طرح انگریزوں کے زمانے میں ہوا تھا، تو وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے،
ہندوستان کے عوام، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی طبقے کے لوگ ہوں، ہمیں اس ملک کو بچانا ہے جس ملک کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کرایا تھا۔ آج اس غلامی سے بچانا ہے ہمیں جس غلامی سے ہم نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ پھر وہ تحریکیں چل رہی ہیں پس پردہ، بلکہ منظر عام پہ ہیں، تو ہم اس کے خلاف آج بھی جہاد کریں گے، آج بھی جد و جہد کریں گے۔ جس طرح مجاہدین آزادی نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی، تو آج جو ایسی تحریکیں جو ہندوستان کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہے، اس تحریکوں کے خلاف بھی ہمارے قائدین، ہمارے علماء خلاف، ہمارے علماء کرام اس کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس آزادی کو تا قیامت بچائے رکھے۔ اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، آپ اس ملک کو بچانے کے لیے جو لوگ تحریک چلا رہے ہیں، اس تحریک کا حصہ بنیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔